الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، وہ کیا نعمت ہے جس کا شکر اہل جنت میں کر رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی وہ بات قرآن کے اندر محفوظ فرما دی تاکہ لوگ بھی اس سبق کو سیکھ لیں۔ وہ کون سی بڑھیا نعمت ہے جب حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی اور کھرے کھوٹی کی پہچان ہوگی، کامیابی اور ناکامی کا صحیح پتہ چلے گا، اور اس منڈی کے اندر صرف ہیرا چلے گا، قیمتی چیز اسی کی قیمت لگے گی، اور وہاں یہ انسان کہے گا اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ جہاں انسان اس کامیابی کو دیکھ کر، اس قیمتی اثاثے کو دیکھ کر، اس عظیم نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ کون سی نعمت ہے؟ یوں تو اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے کہ جس کا بندہ شکر بجا لا سکے؟ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، کوئی انسان نہیں ملے گا جو کہے کہ میری بصارت لے لو اور مجھے اس کے بدلے میں محل دے دو، میری گویائی لے لو اور مجھے فلاں عہدہ اور منصب دے دو، میری سماعت لے لو اور مجھے فلاں علاقے کی ریاست دے دو۔ اس لیے کہ بصارت اور یہ گویائی اور یہ ساری سماعت اللہ کی ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان ساری دولتوں کو اس کے مقابلے میں ٹھکرا دیتا ہے، لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ سے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، اور سالہ سال انسان اس سے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں ہے بصارت، وہ زندگی کے دن رات ٹھوکروں سے گزارتا ہے۔ جس کے پاس گویائی نہیں، وہ اس حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اندر کی بات سامنے والے کو کیسے سناؤں۔ وہ جو سماعت سے محروم ہے، وہ ساری زندگی یہ حسرت لیے چلا جاتا ہے کہ میں اپنی اماں کی میٹھے بول کیسے سنوں۔ اور جو اعضاء اور جوارح کی سلامتی سے محروم ہے، یہ رینگتے رینگتے زندگی کے دن گزرتا ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت مال سے محروم ہیں، اس کی بیٹیاں بھی فٹ پاتھوں پہ راتیں گزارتی ہیں، اور اس کی بیٹیاں بھی دروازہ کھٹکھٹا کے گاڑیوں کے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ کیسا اللہ کا انعام ہے! اللہ نے کروڑوں خربوں سے اچھا رکھا ہوا ہے اور ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پہ آؤ تو مولا پیارا کہہ رہا ہے ممکن ہے تم زمین کے ذرات بھی شمار کر لو، اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی شمار کر لو، اور زمین کی چھاتی پہ لگے درخت اور پتے انہیں بھی شمار کر لو، اور انسان کے اوپر یہ چھت نما یہ آسمان، اس پہ لگے ستارے اور سیارے انہیں بھی شمار کر لو۔ لیکن مولا کہہ رہا میری نعمتیں تم پہ اتنی برس رہی تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے پہ آؤ تو نہیں کر سکتے۔ بس اوقات میرے عزیزوں کوئی نعمت ہوتی ہے، جب تک ہوتی ہے اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص مسجد سے نکلتا ہے، اس کی چپل چوری ہو جاتی ہے، دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے، نماز بھی پڑھی، چپل بھی غائب، سامنے ایک بھیکاری دیکھتا ہے جو ایک ٹانگ پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ چپلیں گئی ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے۔ جب آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے تب کہیں جا کر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں دیکھو جو آنکھوں کی بصارت سے محروم، گویائی سے محروم، بینائی سے محروم، سماعت سے محروم، اعضاء اور جوارے سے محروم، عقل و دانش سے محروم، مال کی دولت سے محروم، عزت کے چھت سے محروم، صحت کی دولت سے محروم، ہسپتالوں میں زندگی کے دن رات پورے کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو جب تک نعمت ہوتی ہے بس اوقات احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایسی بڑی بڑی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور سالہ سال سے دے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا نوکر اور چوکیدار 2 دن آپ کے دسترخوان پہ کھائے، ہاں، اور آپ کی نہ مانے، کتنا دل گردہ ہے آپ کا، کتنے دن برداشت کریں گے؟ کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، ظالم کہیں گے، کھاتا ادھر کا ہے اور کام میرے دشمن کے کرتا ہے، کیسا حلیم ہے۔ نہ جانے زندگی کے ماہو سال سے ایسے انسان حرام دیکھ رہا پھر بھی بصارت سے محروم نہیں کرتا، اس زبان کو رب کی نافرمانی میں لگا رہا پھر بھی گویائی سے محروم نہیں کر رہا، اس سماج سے نہ جانے کیسی کیسی گندگیاں سنی ہیں پھر بھی اللہ سماج سے محروم نہیں کر رہا۔ اللہ نے گھر کی چھت دی، اسے گندگیوں کا اڈا بنا دیا، پھر بھی اللہ نے فٹ پاتھ پہ نہیں پھینکا۔ اس نے اپنی جوانی اور شباب کو داغدار کر دیا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اسے اوندا، کسی گڑھے میں نہیں گرایا۔ پھر اس اعضاء اور جوارح سے رات کی تنہائیوں میں، تاریکوں میں اللہ کی نافرمانی کی، تب بھی اس کو اللہ نے لولا لنگڑا نہیں کیا۔ اس دولت سے نہ جانے کیسے کیسے رب کی نافرمانیوں کو اس نے فروغ دیا، تب بھی اللہ نے اسے بہکاری اور فقیر نہیں بنایا۔ کیسا حلیم ہے مولا، اور کیسا پیارا ہے مولا، کیسا درگزر کرنے والا ہے کہ ان ساری نعمتوں کے دینے کے بعد نافرمانیاں بھی دیکھ رہا، پھر بھی میری کمزوریاں قصوروں کو معاف کر رہا۔ کیسا کریم داتا ہے، نوازنے کی حد ہے اس کی۔ آپ چند دن کتنا بڑا ظرف رکھیں گے، آپ اپنے ملازم اور چوکیدار اور ماتحت کی چند دن کی ناگواریاں برداشت نہیں، اور چند دن کی حکم عدولیاں برداشت نہیں۔ شاید ہمارے زندگی کے دامن میں تو ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہہ سکے مولا اس دن میں کم از کم ایک دن تو تجھے راضی کیا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، رب کی نافرمانی کا آغاز کرتا ہے، لیکن شام پھر بھی رب نعمتوں سے بھرا دسترخوان اس کے سامنے مہیا کر دیتا ہے۔ رات نافرمانی میں گزرتی ہے، صبح پھر دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا مل جاتا ہے۔ رات اللہ کی نافرمانی سے آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر صبح اٹھ کر پھر اللہ کی نعمتوں سے اس آنکھ سے دیکھتا ہے۔ نہیں بصارت لیتا، نہیں گویائی لیتا، نہیں سماعت لیتا، نہیں زندگی کا حسن لیتا، ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ایسی ان گنت نعمت۔ لیکن میرے عزیزو اس ساری دنیا کے نعمتیں ایک طرف، لیکن یہ جنتی کیا کہہ رہا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ وہ کون سی بڑھیا نعمت ہے کہ جنتی جنت میں جا کر اس نعمت کو دیکھ کر کہہ رہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا احسان ہے، اللہ تیرا بڑا انعام ہے، احسان ہے، بڑا فضل ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دے دی۔ گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، جنتی کہہ رہا ان سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی ہے۔ اللہ کرے میرے عزیزو ہمیں اس ہدایت کی نعمت کا احساس ہو جائے، نعمت ایمان اور اسلام کا احساس ہو جائے۔ آج اس نعمت کا احساس مسلمان معاشرے سے نکلتا چلا جا رہا، اس نعمت کا احساس زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تبھی تو مسلمان باپ کا بیٹا مسلمان نہیں رہتا، مسلمان ماں کی بیٹی مسلمان نہیں رہتی،
اور مسلمان بھائی کا بھائی مسلمان نہیں رہتا، اور مسلمان معاشرے کے اندر پیدا ہونے والا مسلمان نہیں رہتا، اس نعمت کا احساس اور میرے معاشرے سے نکلتا چلا جا رہا۔ وہ نعمت عظیمہ ہے جب اصل منڈیاں لگیں گی اور کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی، کامیابی اور ناکامی کا صحیح پتہ چلے گا، عزت اور ذلت کے صحیح فیصلے ہوں گے، تب پتہ چلے گا۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، یہ اللہ نے اہل جنت کا معقولہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جنت میں جا کر جنت میں کہیں گے وقال الحمد للہ، تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمت ایمان، اسلام، ہدایت دی ہے۔ اے اللہ، یہ نعمت ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت، یہ نعمت ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت۔ میرے عزیزو، آج اس نعمت اسلام کی قدر کا احساس نہیں رہا، یہ احساس مٹتا چلا جا رہا ہے۔ آج انسان چند نعمتوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے، چند نعمتوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے، اگر وہ کم ہو جائے تب بھی فکر مند، وہ نکل جائے تب بھی بے چین، چند نعمتوں کے بارے میں حساس۔ لیکن مسلمان پہلے جس نعمت کے بارے میں سب سے زیادہ حساس ہوا کرتا تھا وہ نعمت اسلام، سب سے زیادہ حساس کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان اور عقل مند لوگوں کی صف کا ایک بڑا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جب زندگی کے بالکل آخری سانس جا رہے تو حساس ہوتا ہے ایک سچا مسلمان ایمان اور اسلام کے بارے میں آخری سانس زندگی کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب ہے حضرت یعقوب پر، اور یعقوب کون؟ اللہ کا نبی، اور نبیوں کو اللہ عقل اور دانش ساری امت سے زیادہ دیتا ہے، اس کی دور اندیشی اور روشن خیالی ساری انسانیت سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی عقل مندی اور اس کا حکیم پنا ساری انسانیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بسترے پہ پڑے ہیں، زندگی کے آخری سانس ہیں، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، بیٹوں کو اکٹھا کر رہے، اپنے ارد گرد بٹھا رہے اور کہہ رہے اذ قال لأبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا۔ سب سے زیادہ حساس مسلمان ہوتا ہے ایمان اسلام کے بارے میں، کہنے لگا میری زندگی کا ہر سانس اور میری زندگی کا ہر دن، میری زندگی کے رات دن اس فکر میں گزرے ہیں کہ تمہارا اپنے رب سے رشتہ جڑا رہے، اور تمہارا ایمان اسلام سے تعلق جڑا رہے۔ اب میں زندگی کی آخری سانسوں میں ہوں، میری پشت قبر کو لگنے کو ہے، میں قبر کے اندر جانے کو ہوں، لیکن مجھے ایک چیز اور ایک فکر ستائی چلی جا رہی ہے، یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، میرا مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ سارے پوتوں نواسوں نے ایک آواز میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا، دادا، نانا، کیوں پریشان ہوتے ہو، ہم اسی کے رب کے فرما بردار اور ہم مسلمان رہیں گے۔ یہ کون ہے جس کے گھر کے اندر 3 پشتوں تک نبی آئے، 3 پشتوں تک نبی آئے، جس کا گھر ایسا پاکیزہ جہاں تذکری اللہ کے بڑائی کے، اللہ کے عظمت کے، جہاں بات ہی آخرت کی کامیابی کی، لیکن حساس باپ وہاں بھی اپنی حساسیت دکھا رہا اور ایمان اسلام کے بارے میں فکر مند ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ جب کسی کے پاس میرے عزیزوں کوئی دولت ہو اور اس دولت کی قدر ہو تو آدمی اس معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی دولت ہو اور اس دولت کی قدر ہو تو بہت حساس ہوتا ہے۔ دولت، ہیرا، قیمتی سونا، چاندی، عہدہ، منصب، جس دولت کی قیمت اس کے دل و دماغ میں ہے اس سلسلے میں یہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہوئی تھی، ان کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان اسلام ہے۔ مسلمان اس معاملے میں بہت حساس ہوا کرتا، بہت حساس۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صحبت سے اٹھے اور باہر نکلے
کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ایمان کے بارے میں حساس یہ اللہ کا نبی، اللہ کے یہ صحابی رسول، اللہ کے نبی کا پیارا ساتھی، ایسا حساس ایمان کے معاملے میں ذرا فرق محسوس کیا اندر، اور ذرا اندر جسے کہیں کہ وہ مبارک فضا کے مقابلے میں کچھ فرق محسوس ہوا جو نبی کی صحبت میں تھی، فوراً کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا، پتہ نہیں اس کا ایمان کہاں چلا گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق ملے، کہا حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہا صدیق جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں یوں لگتا ہے جنت جہنم سامنے ہے، ہاں ایسا دل و دماغ کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے، جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، جہنم سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے قریب ہے، باہر نکلتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی، اس لیے تو حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ جیسے آج کوئی مالدار آدمی کسی اپنے سے بڑے مالدار کے پاس سے کچھ دیر بیٹھے تو فوراً واپس آ کر یہ احساس لے کے آتا ہے، ارے تو فقیر ہے، تیرا کیا کاروبار ہے، تیری کیا دکان ہے، تیری کیا دولت ہے، دولت مند تو یہ ہے۔ ہاں چند گھنٹے کسی مالدار کے پاس بیٹھے تو واپسی میں یہ احساس لے کے آتا ہے، ارے تو کیا دولت مند ہے، تیری کیا زندگی ہے، تیرا کیا اسٹیٹس ہے، تیری کیا سواری ہے، کیا شان ہے اس کے دولت کی، کیا یہ مالدار ہے، کیا اس کے پاس بینک بیلنس ہے۔ یہ اس صحبت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، پہلے ایمان والے اپنا ایمان بچانے کے لیے بڑی صحبت اختیار کرتے تاکہ ایمان بچ جائے، لیکن جب نکلتے تو یہ احساس پیدا ہوتا، پتہ نہیں ایمان اس درجے کا ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ دولت ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں۔ یہ مسلمان تب کہا کرتا تھا جب وہ حساس ہوتا ایمان کے بارے میں۔ آج ہم حساس ہیں اسٹیٹس کے بارے میں، آج مسلمان حساس ہے کاروبار کے معاملے میں، آج مسلمان حساس ہے اپنی اولاد کی ڈگریوں کے معاملے میں، آج مسلمان حساس ہے دولت کی جسے کہیں کہ بہتات کے معاملے میں۔ اس لیے جب کسی مجلس سے، محفل سے، دوستوں سے نکل کے آتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس اٹھتا ہے، ارے تیرا بیٹا تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی ڈگریاں کوئی نہیں، اس کے پاس تو کوئی بھی بڑا عہدہ کوئی نہیں، اس کے پاس تو کسی بھی بڑی یونیورسٹی کی جسے کہیں کہ سند کوئی نہیں، اس کے پاس تو کوئی بھی بڑی گاڑی، یہ احساس لے کے آتا ہے۔ اور پہلے مسلمان ایمان، ہدایت، اسلام کے بارے میں حساس ہوتا تو ہر وقت اس بارے میں فکر مند رہا کرتا۔ تو جنتی کہہ رہا الحمدللہ مولا ساری تیری نعمتیں ایک طرف، لیکن ایمان اور ہدایت کی نعمت سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ آج میرے عزیزو مسلمان معاشرے میں یہ شعور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے مسلمان نے جب اس نعمت ایمان کی ناقدری کی وہ اتنا کمزور ہو گیا، قسم خدا کی اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں فرق مٹ گیا۔ اس مسلمان تاجر کی زندگی میں اور ہندو تاجر کے درمیان فرق مٹ گیا، اس مسلمان تاجر میں اور ایک یہودی تاجر کی زندگی میں فرق مٹ گیا، اس مسلمان طالب علم میں ایک ہندو لڑکے میں فرق مٹ گیا۔ ایسا ایمان کمزور ہے۔ کتنے ہیں جو رسمن تو آج مسلمان کہلاتے ہیں لیکن کلمے کا صحیح مفہوم بھی کوئی نہیں آتا، بلکہ کھلے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنے نام کے رسمن مسلمان ہیں جن کی زندگی رات دن معاشرت لین دین کسی طرح بھی اسلامی نہیں رہی۔ کتنے مسلمان نام کے ہیں جن کا وجود، جن کا دھرتی پہ رہنا اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے داغ بن چکا ہے۔ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو نام اور رسمن مسلمان ہیں جن کو مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی حالات کی کوئی فکر نہیں، جو اپنے ہی کے پڑے ہیں انہیں یہ فکر نہیں مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، مسلمان کا نام لینا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو کتنے نام کے مسلمان ایسے ہیں جن کا وجود اور جن کا جسے کہیں کہ اسلام کی طرف نسبت مسلمانوں کو اسلام سے اور دور کر رہی ہے اور دوسروں آنے والوں کے لیے اسلام کے لیے راستہ روک رہی ہے۔ کہنے میں تو بہت جنگل ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کا ایک جنگل ہے، لیکن میرے عزیزو کام کے بہت تھوڑے رہ گئے، کام کے بہت تھوڑے رہ گئے۔ یہ مقدس مہینہ اگر مسلمان اس نعمت کی قدر کرتا تو یوں رمضان کی نہ قدری ہوتی
کہ اسی مسلمان معاشرے کے اسکول کالجوں میں کھلے عام روزہ توڑا جاتا، اور اسی کے بازاروں کے اندر کھلے عام موسیقی کی آوازیں اٹھتی، اور اسی کی رہن سہن کی زندگی کے اندر یوں رمضان کے روزوں کی بے حرمتی کی جاتی، اسی مسلمان گھروں کے جوان اولادیں روزے نہیں رکھ رہی اور فجر کی نمازیں قضا ہو رہی، یہ کیسا مسلمان ہے؟ دیکھنے میں تو میرے عزیزو یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان شقی من حرم رحمت اللہ عز وجل، جو اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے، بڑا ہی بدبخت ہے جو اس مقدس مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنے اللہ سے صلح نہ کرائے، پھر بھی اس کے اللہ سے اس کی دوستی نہ ہو اور اس کی زندگی سے اللہ کی بغاوت نہ چھوٹے، وہ کھلے عام گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ فرمایا بڑا بد نصیب آدمی، فإن الشقی من حرم رحمت اللہ عز وجل۔ میرے عزیزو یہ سب اس لیے ہے آج ایمان کی قدر و قیمت دلوں سے نکل گئی۔ ایمان کیا دولت تھی میرے عزیزو، اگر اس کی نہ قدری کی جائے یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایمان اندر سے نکل جاتا ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان میرا صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ایمان صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، جب تجھے نیکی، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، سمجھ لے تیرا ایمان صحت مند ہے۔ دیکھو ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو، کیا مجھے بھی گناہ بے چین کرتا ہے؟ فجر کی چھوٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہوں، یہ آنکھ حرام دیکھے تو بے چین ہو جاتا ہوں، میری بیٹی حیا کی چادر سے محروم ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہوں، بیٹا حرام لے کے آ جائے تو گھر کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے ایمان اگر صحت مند ہے گناہ دیکھے گا بے چین ہو جائے گا، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو سمجھ لے ایمان ڈگمگا رہا ہے، کسی وقت بھی اس کی روشنی بجھ سکتی ہے، اس کی روشنی بجھ سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ مقدس مہینہ آیا ہے، یہ مقدس مہینہ آیا ہے، اس ایمان کو بڑھیا کرنے کے لیے، اس کی قدر دانی کے لیے یہ مہینہ آیا ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس رمضان، ایمان کی قدر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ایسا بڑھیا ایمان دے دے مجھے گناہوں سے گھن آنے لگ جائے، نفرت ہو جائے، گھن، بدبو گناہوں سے۔ آپ کہیں گے ہمیں تو بدبو نہیں آتی۔ کوئی آدمی بدبو کی جگہ پہ رہتا ہو اور ایک آدمی باہر سے خوشبو والی جگہ پہ آئے، قدم رکھتی بدبو محسوس کرے گا، ارے کہاں تم بیٹھے ہو، اتنی بدبو، وہ کہے گا مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی، وہ کہے گا مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی۔ ہاں میرے عزیزو، ہم گناہوں کی بدبو دار فضا میں زندگی کے رات دن گزار رہے ہیں۔ سڑکوں پہ جاؤ تو گناہوں کی بدبو، گھر میں جاؤ تو سینما کا منظر، باہر جاؤ تو اللہ کی نافرمانیاں، ہر طرف گناہوں کی بدبو ہے، اس لیے احساس نہیں ہوتا۔ ورنہ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے اللہ ایسا ایمان دے دے مجھے گناہوں سے بدبو آنے لگ جائے۔ جیسے آدمی گندگی کے پاس سے گزرتا ہے اور بدبو آتی ہے تو رومال رکھ کے گزر جاتا ہے، ہاتھ رکھ کے گزر جاتا ہے، بدبو۔ اللہ ایمان کی صحت نصیب فرما دے میرے عزیزو۔ گناہ کرنا دور کی بات ہے، حرام دیکھنا دور کی بات ہے، موسیقی سننا دور کی بات ہے، میرے نبی کی سنتوں کو ذبح کرنا دور کی بات ہے، لقمہ حرام گھر میں لانا دور کی بات ہے، اور یانیت کی گندی تصویریں بیٹی بہنا کے ساتھ گھروں میں دیکھنا دور کی بات ہے۔ قسم خدا کی ان گناہوں سے نفرت اور گھن ہو جائے گی۔ گناہگار سے نفرت نہیں ہوگی لیکن گناہوں سے نفرت اور گھن ہو جائے گی۔ اللہ ایمان کی سلامتی میرے عزیزو ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔